السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ایس چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فیصل حسین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ ایجوکیشن سسٹم ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں وہ کچھ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے کیسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ اس پہ آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں کیا کیا ہے، صرف غلام بنا کر ہر طرح سے غلامی پڑھائی جا رہی ہے ہمیں، بس اور کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ ایجوکیشن کا مطلب کیا تھا؟ علم، نالج، اور آج اسی کا کنسیپٹ ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ ہمیں ایک وہ دے دیا جاتا ہے کورس، آپ نے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہ پڑھنا ہے، بس ہم نے وہ کارکردگی پوری کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا علم سے تو کوئی غرض ہے ہی نہیں، ہم نے تو ایجوکیشن سیکھنی ہی نہیں ہے، ہم نے تو نالج لینا ہی نہیں۔ ایک آؤٹ لائن ملی ہے، ہم یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ایک آؤٹ لائن ملی ہے، ہم نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے۔ مجال ہے کہ ہم یہاں سے یہاں تک بڑھیں، نہیں ہم پیچھے رک جائیں گے لیکن آگے نہیں بڑھیں گے۔ کیوں؟ ہمیں تو نالج چاہیے ہی نہیں، ہم نے تو نا صرف ایگزامز میں پیپرز پاس کرنے ہیں بس۔ آج کل اس سسٹم نے ہمیں نالج سے دور کر دیا ہے، نالج کی تعریف سے دور کر دیا ہے۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن تو وہ ہے جو جس کو حکمت کی بات جہاں سے ملتی ہے وہ وہاں سے لے لیتا ہے۔ ارے ہم نے تو کئی ایسے وظائف، کوئی ایسی باتیں جو شیطان تک سے سیکھی ہیں، شیطان نے کوئی ایک آدھا وظائف، وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا شیطان نے ہمیں کون سا وظیفہ دیا ہے۔ ہم نے شیطان، مومن تو وہ ہے جس کو جہاں سے جو حکمت کی چیز مل رہی ہے وہ لے لیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ صرف آپ نے کیا کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، آپ پڑھیں 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 اور نوکری کریں۔ بھائی ایجوکیشن میں یہ نہیں بتایا جائے آپ پڑھ کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان پڑھ بندہ اتنا اچھا کاروبار کر سکتا ہے تو پڑھا لکھا آپ جب پڑھیں گے آپ اتنا اچھا کاروبار کریں گے نہیں۔ ہمارے والدین سمیت ہم جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اسے کہا جاتا ہے بھائی تم نے پیسہ کمانا، اور پیسہ کیسا کمانا ہے؟ وہ پڑھے گا، لکھے گا، محنت کرے گا، کیا کرے گا؟ نوکری اچھی ملے گی تجھے۔ بھائی تم یہی کیوں نہیں کہہ سکتے تم کاروبار اچھا کرو گے؟ یہ تو ہم نے کہنا ہی نہیں ہے، بھائی تم نے غلامی کرنی ہے ساری زندگی، بس یہ ہمیں سکھا رہا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ بھائی آپ اسے کہو اپنا کاروبار کرنا، آگے بڑھنا، اپنے اندر سکلز لاؤ۔ جب سے ہم یہ نوکری والا سسٹم ہمیں ملا ہے نا، ہمارے اندر کی ہماری جو مہارتیں تھیں، ہمارے اندر جو سکلز مر گئی ہیں، ختم۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ نوکری ملنی ہے، نوکری کرنی ہے، جو ہمیں کام ملنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ آفس سے گھر، گھر سے آفس، یہ ہماری زندگی چل رہی ہے، اور بھائی مشینی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج کا ایجوکیشن سسٹم ہمیں یہ نہیں دے رہا نا، ہم نے تو بس وہ آؤٹ لائن جو ہمیں ملے گی وہ پڑھنا ہے، علم کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں نا۔ نالج کی تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا سب سے بڑی بات دوسرا، چلیں بات چل پڑی ہے تو سکولوں کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، بڑا بڑا سکولوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ او بھائی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا یہ وہ علم ہے جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھی؟ ہرگز نہیں۔ یار یہ جو حدیث پاک ہے اس کا اطلاق علم دین پر ہوتا ہے، دین کا علم سیکھیں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور ہم نے اس سکولوں پہ بڑا بڑا لکھ دیا ابھی انگلش سیکھو، انگلش سیکھنا تمہیں فرض ہے۔ کنسیپٹ ہی غلط ہو گیا ہے نا ہمارا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جب بھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی تھی، ماں یا ابا جس کو لے کے جاتے تھے مدرسے میں، جا کے استاد کے سامنے بٹھا دیتے تھے، یہ میرا بیٹا ہے جس کو قرآن پاک سکھاؤ۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج پیدا بعد میں ہوتا ہے، مطلب پہلے سے چل رہے ہوتا ہے، ہم اس کو انگلش سکھائیں گے، ہم یہ کریں گے، آپ سب نے گھر میں انگلش بولنی ہے، اپنے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، پورا انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ انگریز بنانا ہے میں نے اپنے بچوں کو۔ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ مطلب علم کا اطلاق ہی ختم کر دیا آپ نے، اس حدیث کا غلط مفہوم لے لیا۔ حدیث کا جو اطلاق ہے علم دین پر ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، نہ کہ انگلش، نہ کہ بایو فزکس کیمسٹری۔ یہ ضرورت ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ نیسیسری ہے، ضرورت ہے جب بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، نہ کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ میں آپ کو جسٹ ریکویسٹ کروں گا آپ صرف اس آؤٹ لائن تک محدود نہ رہیں، آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے، آپ الگ الگ سے باہر کا مطالعہ رکھیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں دیکھیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، اپنے علاقے میں دیکھیں وہاں کیا چل رہا ہے، آپ مختلف کتابیں اٹھائیں۔ کتاب ختم ہو گئی ہے،
کتاب اٹھائیں, آپ اس حدیث کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر پڑھیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, صرف آپ یہ 10 پڑھ کے پھر آگے کالج یونیورسٹی جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو بھائی. You are a Muslims. You have a lot of duties and you have to do all of this. But what are we doing? Nothing. صرف انگریزوں کے غلام بن کے رہے گا. ابھی میں آگے چلوں گا تو بہت ہو جانی ہے, تو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.